پاکستان اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں لیجنڈ سمجھے جانے والے گلوکار اور قوال نصرت فتح علی خان کی 90 کی دہائی میں ایک البم ان کی وفات کے 27 سال بعد رواں سال ریلیز کی جا رہی ہے۔ یہ البم لندن کے ایک اسٹوڈیو کے کسی اسٹور روم میں 34 سال قبل رکھی گئی تھی، جسے ریئل ورلڈ ریکارڈ نے چین آف لائٹ کا نام دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس میں 4 قوالیاں ہیں، جن میں ایک آج تک کبھی باقاعدہ طور پر ریلیز نہیں ہوئی۔ اس البم کے دوبارہ ملنے کی کہانی خاصی دلچسپ ہے، اور اگر 2021 میں ریئل ورلڈ اسٹوڈیو کو اپنی پرانی ریکارڈنگز کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا خیال نہ آیا ہوتا تو شاید یہ البم مزید کئی برس تک پرستاروں تک نہ پہنچ پاتی۔ تاہم اب اس خبر کے بعد دنیا بھر میں نصرت فتح علی کے پرستار اس البم کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ نصرت کی آواز کا سحر ایسا ہے کہ ان کے مداحوں نے ابھی سے 20 ستمبر کی تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لی ہے، یعنی وہ تاریخ جب یہ ریکارڈنگز ریلیز کی جائیں گی۔ نصرت فتح علی خان 1997 میں صرف 48 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ شاید یہ ریکارڈنگز ان نسلوں کے لیے بھی نصرت کی گائیکی سے متعارف ہونے کا ذریعہ بنے گی جنہوں نے اس صدی میں ہوش سنبھالا۔ لیکن 34 سال قبل ریکارڈ کی گئی البم اب اتنے سالوں بعد منظر عام پر کیسے آئی؟ اس بارے میں ریئل ورلڈ اسٹوڈیو کی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ یوں تو نصرت فتح علی خان کی آواز میں گائی گئی غزل آفرین کے مطابق حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، لیکن پھر بھی نصرت کے مداح اور گائیکی میں ان کے ساتھ اشتراک کرنے والے امریکی گلوکار جیف بکلی نے ان کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی کہ ان میں بدھا بھی ہے، بھوت بھی، اور ایک پاگل فرشتہ بھی۔ ان کی آواز مخملی آگ جیسی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ ریکارڈنگز ایک غیر ملکی لیبل کی جانب سے ریلیز کرنے کے اعلان کے بعد سے یہ سوال اکثر لوگوں نے پوچھا کہ نصرت فتح علی خان کے غیر ملکی مداح کب اور کیسے بنے۔ ریئل ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پیٹر گیبریال اور ریئل ورلڈ ریکارڈز سے نصرت فتح علی خان کا رشتہ 1985 کے وومیڈ فیسٹیول میں ان کی پرفارمنس کے بعد گہرا ہوا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب نصرت نے مکمل طور پر مغربی شائقین کے سامنے پرفارم کیا تھا، اور یہ پرفارمنس ایسی قسم چھوٹے سے علاقے میریسیا آئی لینڈ میں منعقد۔ اس تاریخی فیسٹیول کے بعد انہیں اس لیبل کے لیے سائن کر لیا گیا اور یہاں سے ان کی بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ ہونے لگا۔ انہوں نے گیبریال کے ساتھ 1989 میں ان کی البم پیشن میں بھی گایا۔ پیٹر گیبریال کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر سے متعدد موسیقاروں کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن شاید ان میں سے سب سے عظیم گلوکار میرے وقت میں نصرت فتح علی خان تھے۔ جو وہ اپنی آواز سے کر سکتے تھے اور آپ کو محسوس کروا سکتے تھے، وہ غیر معمولی احساس تھا، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم انہیں عالمی سطح پر متعارف کروانے میں کردار ادا کر پائے۔ جب ہمیں یہ ٹیپ ملی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ یہ البم میں وہ اپنی ہنر کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ نصرت کے طویل عرصے تک انٹرنیشنل مینیجر رہنے والے راشد احمد دین کہتے ہیں کہ سن 1990 نصرت کے کیریئر کا اہم موڑ تھا۔ اس دوران وہ مغربی ممالک میں اپنے قدم جما رہے تھے۔ ان کے لیے سب کچھ جیسا خود بخود ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ تجربے کریں اور خود کو ایک ہی طرح کی موسیقی تک محدود نہ کریں، اور ریکارڈنگز میں یہ بہت واضح ہے۔ الیاس حسین نصرت کی جوانی سے ان کے شاگرد تھے اور ان کی قوال پارٹی میں بطور پرومٹ خدمات سر انجام دیتے تھے۔ الیاس حسین کے مطابق یورپ کے دورے میں جب انہوں نے اللہ اللہ گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے۔ انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا۔ الیاس حسین کے مطابق وہ یورپ میں کہیں بھی جاتے تو لوگ نصرت فتح علی خان کا مسٹر اللہ کہہ کر پکارتے۔ جاپان میں جب وہ فوکو ہوکو میں انہوں نے میوزک کی میلے میں پرفارم کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں سگنگ بتا یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا۔ الیاس حسین نے بتایا کہ جب بھی جاپان کے کسی شو کے لیے جاتے
تو حال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنی نشستوں سے اٹھ جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے ان کے احترام میں کم از کم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی۔ الیاس حسین کے مطابق یورپ میں ان کے بہت سے شاگرد تھے۔ ریئل ورلڈ ریکارڈ کا کہنا ہے کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں نصرت فتح علی خان ریئل ورلڈ اسٹوڈیو میں متعدد مرتبہ ریکارڈنگز کروا چکے ہیں، جن میں روایتی قوالی اور گلوکاروں مائیکل بروک اور پیٹر گبریال کے ساتھ سیشنز بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ایک لائیو سیشن کی ریکارڈنگ ریلیز نہیں کی گئی تھی اور اسے ریئل ورلڈ ٹیپ آرکائیو میں محفوظ کر دیا گیا تھا، جہاں یہ کئی سالوں تک ایسے ہی پڑی رہی۔ حالیہ برسوں میں ہم اپنی ٹیپ کلیکشن کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی دوران ہمیں ایک ایسا ٹیپ باکس ملا جس پر یہ لکھا تھا کہ یہ نصرت فتح علی خان کی ریکارڈنگز ہیں، لیکن ان میں موجود گیت اس سے پہلے ریلیز نہیں ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پرانی اینالاگ ٹیپ کی بحالی بہت احتیاط سے کی جانی تھی اس سے پہلے کہ اسے سنا جا سکے، لیکن جب اسے ایک مرتبہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں منتقل کیا گیا اور ریئل ورلڈ کے اسٹوڈیو میں اس کا ایک مکس بنایا گیا تو یہ تصدیق ہو سکی کہ یہ سب پہلے کبھی نہیں سنی گئی اور نہ ہی انہیں پہلے ریلیز کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ البمز ڈھونڈ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ حیران کن بھی نہیں ہے کہ یہ ٹیپس ہمارے پاس موجود تھیں۔ 90 کی دہائی میں ہم نصرت کی البم ریلیز کرنے کے حوالے سے خاصے محتاط تھے، کیونکہ ہمارے پاس ان کی موسیقی کو پروموٹ کرنے کے لیے وقت بھی تھا اور جگہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم صرف سی ڈی اور ایل پی کے ذریعے ان کی ریکارڈنگ ریلیز کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، اس لیے ہم اپنی ریلیز شیڈول بہت زیادہ مصروف بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ایک ہی وقت میں ساری البم ریلیز کر دیں، اس لیے کچھ گانوں کو بعد میں ریلیز کرنے کے لیے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ کمپنی کو یہ ریکارڈنگز 2021 میں مل گئی تھی، لیکن انہیں ریلیز کرنے میں کمپنی کو اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کے جواب میں ریئل ورلڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس ٹیپ کو بحال کرنے، مائیکل بروک کی مشاورت سے مکس بنانے اور پھر اسے ایک فن پارے کی شکل دینے میں وقت لگا۔ ہم یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس انتہائی خصوصی البم کو بہترین انداز میں ریلیز کریں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس البم میں 4 قوالیاں کل 42 منٹ کی ہیں اور مکمل سیشن ریلیز کیا جا رہا ہے۔ ریئل ورلڈ ریکارڈ کا کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے نصرت کے خاندان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم ہمیشہ سے ہی ان سے رابطے میں رہے ہیں۔ ریئل ورلڈ ریکارڈز کے پاس ماضی میں بھی نصرت کی متعدد البمز رہی ہیں اور ہم ان کی اشاعت کے حوالے سے بھی کام کرتے رہے ہیں، اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں رہا جب ہم ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ یہ ریکارڈنگز اور اس کی ریلیز کے حوالے سے موجود تمام توجہ عظیم گلوکار نصرت فتح علی خان کی میراث کو زندہ رکھے گی۔ ان کی موسیقی ہر دور میں زندہ رہے گی اور اس کی کشش متعدد ثقافتوں میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی رہے گی۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ نصرت کی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے۔